بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ آپ نے 10 ذی الحجہ کا مصروف ترین دن گزار لیا۔ اب آپ رات یعنی 10 ذی الحجہ کا مصروف ترین دن گزارنے کے بعد آپ مینا میں آ گئے۔ یہ 11ویں رات ہے، یعنی 11ویں شریف کی رات ہے۔ اب آپ 11ویں شریف کی مناسبت سے محفل کیجئے، ختم قادریہ ہو سکے تو آپ پڑھیں، اس کے علاوہ محفل نعت کیجئے۔ جو قرآن آپ کا باقی تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے حج کے 5 دنوں میں قرآن مکمل کرنا ہے، تو آپ قرآن کی تلاوت کیجئے اور جتنا قرآن ہو سکے آپ مکمل کیجئے۔ رات آپ عبادات میں گزاریے اور تھوڑا آرام کر لیجئے۔ تہجد کے وقت اٹھیے، تہجد کے وقت کے بعد آپ پھر فجر کی نماز ہے، فجر کے بعد کے اوراد و وظائف ہیں، سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہے، اور اس کے بعد اگر آپ آرام کرنا چاہیں آرام کیجئے، ناشتہ کیجئے کہ جو 10 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے بعد آج کے دن آپ نے ظہر کی نماز کے بعد کنکریاں مارنی ہیں، یعنی ظہر کی نماز سے پہلے آپ نے کنکریاں نہیں مارنی، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے کنکریاں مارنے جانا ہے۔ رش دیکھ لیجئے، ہو سکے تو تاخیر سے جائیے، عصر سے تھوڑا پہلے چلے جائیے، عصر کے بعد چلے جائیے، تھوڑا تاخیر سے جائیے تاکہ جو ہے وہ رش ختم ہو جائے، ازدحام نہ ہو اور کنکری مارنے میں آسانی ہو، کیونکہ آپ نے مینا میں ہی رہنا ہے تو آرام سے جائیے۔ بہت ساری ایسی بھی جگہ ہوں گی جہاں علماء اہل سنت کے بیانات اور مجالس ہو رہی ہوں گی، اگر آپ اس میں شرکت کرنا چاہیں تو اس میں شرکت کیجئے۔ اور آج کے دن آپ نے یعنی 11 کا دن ہے، آج کے دن آپ نے 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں۔ سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو، جب چھوٹے شیطان کو آپ کنکریاں ماریں گے تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ وہاں جمرات پہ آپ کو یہ نشانات بنے ہوئے ملیں گے جس میں آپ کو سمت قبلہ دکھائی جا رہی ہوگی، تو آپ سمت قبلہ کو دیکھ لیجئے اور اس جانب سے آپ شیطان کو کنکریاں ماریں۔ کنکری مارنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا تھا۔ تو سب سے پہلے 7 کنکریاں آپ نے چھوٹے شیطان کو مارنی ہیں، اور اس کے بعد آپ شیطان سے تھوڑا ہٹ کے سمت قبلہ آپ دعا کیجئے۔ اس کے بعد آپ درمیانے شیطان کو قبلے کی طرف رک کر کے ہی کنکریاں ماریں، اور پھر تھوڑا سا ہٹ کے آپ جو ہے وہ قبلے کی طرف رک کر کے دعا کیجئے۔ اس کے بعد آپ نے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کے دائیں طرف مینا ہوگا، بائیں طرف قبلہ ہوگا، اور آپ نے اس انداز میں کنکریاں مارنی ہیں، اور پھر وہاں پہ آپ نے ٹھہرنا نہیں ہے اور دعا آپ نے چلتے چلتے کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ مینا آ جائیں۔ عصر، مغرب، عشاء یہ نمازیں آپ مینا میں ادا کیجئے۔ آج کی رات بھی مینا میں گزارنا سنت مؤکدہ ہے، تو آپ آج کی رات بھی مینا میں گزاریے۔ کئی زائرین کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ہوٹل میں چلے جاتے ہیں، صرف رمی کرنے آتے ہیں پھر ہوٹل میں چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ سنت طریقہ نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ آپ جو ہے وہ مینا میں ہی دن اور رات گزاریے۔ یاد رکھیے گا، کھلے آسمان کے نیچے خیموں میں رہنے کا الگ ہی لطف ہوتا ہے، الگ ہی مزہ ہوتا ہے، تو آپ کو بہت مزہ آئے گی۔ اور آپ محفلیں کیجئے، قرآن مجید کی جتنی تلاوت رہ گئی ہے اس کو مکمل کیجئے۔ آج 12ویں شریف آپ کی لگ جائے گی، یعنی 12ویں رات آپ کی شروع ہو جائے گی، تو 12ویں شریف کی مناسبت سے آپ محفل کیجئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کیجئے، حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعائیں کیجئے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا مدینہ شریف کا سفر باقی ہو، کہ آپ نے اب حج کے بعد مدینہ جانا ہے، حج میں آپ پاک صاف ہو گئے اور آپ نے مدینہ جانا ہے، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے سفر مدینہ کو آسان فرما دیجئے۔ اس طریقے سے آپ جو ہے وہ استغاثہ بھی کیجئے۔ آج کی رات 12ویں شریف آپ نے گزارنے کے بعد 12ویں کا دن آئے گا، تو آپ صبح پہلے تہجد پڑھیں، تہجد کے بعد فجر، فجر کے بعد کے معمولات، اس کے بعد جو قرآن کی تلاوت رہ گئی ہے اس کو پورا کریں، کیونکہ آج 5واں دن ہے حج کا، یعنی حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ، پھر 9، پھر 10، پھر 11 اور 12، یہ جو ہے وہ حج کا 5واں دن شروع ہو چکا، اور گویا کہ یہ حج کا آخری دن ہے اگر کسی نے 13 ذی الحجہ کی رمی نہیں کرنی تو اب آپ جو ہے وہ کوشش کیجئے، محفل کیجئے صبح فجر کے بعد۔ کئی کاروان والے، کئی لوگ ہیں جو آج کے دن بھی محفل کرتے ہیں، تو آپ محفل کیجئے، دعائیں کیجئے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، کہ ہو سکتا ہے کہ آج جب آپ مینا سے جائیں تو دوبارہ پھر زندگی میں
کبھی بھی مینا آنے کا موقع نہ ملے تو آپ دعا کیجئے، اور خاص طور پہ یہ دعا تو بار بار کیجئے کہ مولا بار بار اس سفر کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اور آج کے دن ظہر کے بعد کنکری مارنے کا وقت ہوگا، آپ نے ظہر کے بعد کنکری مارنے جانا ہے۔ جیسے 11 ذی الحجہ کو آپ نے کنکریاں ماری تھی ایسے ہی مارنی ہے، پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانے کو، اور پھر بڑے شیطان کو۔ چھوٹے شیطان اور درمیانے شیطان کو جب آپ کنکریاں ماریں گے تو آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا، اور جب آپ بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے تو آپ کے دائیں طرف مینا اور بائیں طرف خانہ کعبہ ہوگا، اور اس طریقے سے آپ نے 12 تاریخ کی رمی کو پورا کرنا ہے۔ اب 12 تاریخ کی آپ نے رمی کر لی، اب آپ چاہیں تو آپ اپنی ہوٹل کو چلے جائیں، اور 13 کی رمی اگر آپ نے نہیں کرنی تو آپ ہوٹل کو چلے جائیں، اور 13 کی رمی کرنی ہے اور اگر آپ کو خیمے میں رہنے دیا جاتا ہے تو خیمے میں آ جائیں، ورنہ مسجد خیف چلے جائیں۔ کئی حاجی آج کے دن مسجد خیف میں آپ کو ملیں گے۔ تو 13 کی رمی بھی آپ نے 13 ذی الحجہ کو ظہر کے بعد کرنی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں 13 کی رمی کرنی ہے تو یہ سنت عمل ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو، لیکن اگر آپ 12 کے بعد 13 کو نہیں رکنا چاہتے تو آپ 12 کی رمی کر کے آپ ہوٹل آ جائیں۔ اب آپ کا ایک عمل رہ گیا جو ہے طواف وداع۔ یاد رکھیے گا جو حج تمتع یا حج قران کر رہا ہے اس نے طواف وداع کرنا ہوگا۔ طواف وداع کے اندر اس کے لیے صرف اتنی سی بات ہے کہ طواف زیارت کے بعد کوئی بھی ایک طواف آپ کر لیں یہ طواف وداع ہو جائے گا، یعنی یہ طواف بھی آپ نے بغیر احرام کے کرنا ہے، بغیر جو ہے وہ احرام کی چادروں کے کرنا ہے۔ کوئی بھی ایک طواف آپ کر لیں طواف زیارت کے بعد تو آپ کا طواف وداع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ خاص اہتمام کرتے ہیں تو جب آپ کا وقت آئے مکہ طیبہ سے جانے کا تو آپ اس وقت خاص جا کر جو طواف کریں گے وہ بھی طواف وداع کہلائے گا۔ تو آپ طواف زیارت کے بعد کوئی طواف کر لیں تو طواف وداع کا جو آپ کا واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا، اور اگر آپ خاص اہتمام کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ طواف وداع بغیر رمل اور بغیر استباح کے ہوگا کیونکہ اس کے بعد کوئی سعی نہیں ہے اور نہ ہی وہ احرام کی چادروں میں ہوگا، تو آپ جو ہے وہ گھر کے کپڑوں میں یہ طواف کریں گے اور اس میں رمل بھی نہیں ہے، سعی بھی نہیں ہے، اور یہ آپ کے حج کے اعمال ارکان تمام کے تمام پورے ہو گئے۔